نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، نماز پڑھنے سے پہلے یہ 3 الفاظ یاد کر لیں اور فرشتوں کی لڑائی دیکھیں۔ فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں ان کا ثواب اٹھانے کے لیے تاکہ وہ اللہ کے پاس پہنچیں۔ محترم ناظرین، نماز پڑھنے سے پہلے یہ 3 الفاظ ضرور پڑھ لیا کریں۔ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 30 فرشتے ثواب لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھنے سے پہلے یہ 3 الفاظ دہرائے گا اسے 70 مقبول حج کا ثواب ہوگا اور کبھی رزق کی تنگی نہ ہوگی اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، پیغمبروں کے لیے بھی اس میں کچھ کم درس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس شعار و قربانی، تحمل اور بردباری کی مثال ہے۔ اسی طرح شجاعت اور بہادری، ثابت قدمی میں بھی آپ کا کوئی مثال نہیں۔ آپ خوش اخلاقی، زندہ دلی، خوش گفتار، صبر و شکر، رحم و کرم اور عفو و درگزر کا جو نمونہ انسانیت کو عنایت فرمایا ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہے، تاریخ کے صفحات کی زینت بنانے کے لیے نہیں۔ انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچانے کے لیے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے تو محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے، لیکن غیر بھی آپ کے رحم و کرم سے محروم نہ رہے۔ کائنات ارض و سما میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی، محبوب رب کونین، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ لکھتے وقت نہ صرف تنگ دامہ کا احساس ہوتا ہے بلکہ ایسا قلم کہاں سے لائیں جو تاجدار کائنات کے اوصاف قلم بند کر سکے، ایسے الفاظ کہاں سے ڈھونڈیں جن سے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی شان میں اللہ رب العزت نے سارا قرآن نازل فرما دیا اور رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ گویا زندگی گزارنے کا جامع ضابطہ حیات اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نہ کوئی آپ جیسا کامل انسان بنایا ہے اور نہ ہی بنائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہوئی بلکہ تمام کمالات انسانی، اوصاف اور اخلاق کی تکمیل بھی بدرجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو چکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف و کمالات کا ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ آپ کو تمام صفات الہیہ اور اخلاق الہیہ کا مظہر اتم بنا کر بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اس بلندی کو خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اور فرمایا ہے کہ بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ شریفانہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم ہی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آئینہ قرآن کریم ہے اور اس میں بہت سے راز مضمر ہیں۔ تو جس ہستی کے اخلاق با کمال کے عظمتوں اور رفتوں کی گواہی خود رب کائنات نے دے دی ہے، جس کا خلق ہی قرآن قرار پایا، اس کے اخلاقی اوصاف کے بارے میں مزید کچھ کہنا یعنی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الٹا ان پر سوال کر دیا کہ کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا جو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کیونکہ قرآن نے جو عمدہ اخلاق بتائے ہیں اور جو اخلاق اللہ رب العزت کی صفات اور ذاتی خلق کا حصہ ہیں
وہ سب کے سب اخلاق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو اخلاقی صفات اپنے لیے بیان فرمائیں، قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ نے انہیں الفاظ اور اسماء صفات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان فرما کر ثابت کر دیا کہ اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، تیری ذات و صفات تک میں خود رب ہو کر درود پڑھتا ہوں، اور اے حبیب، اس درود کے صدقے سے میں رحمت نازل کرتا ہوں، حالانکہ تو ازل سے ہی رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور لمحہ لمحہ تیرے درجے بلند کرنے اور ذکر کو بلند کرنے کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا اب تیرے اخلاق اس قدر بلند و بالا ہو چکے ہیں، تیرے کردار کی عظمتیں اس سطح تک پہنچ چکی ہیں کہ تیرے اخلاق پر ہم نے اخلاق الہیہ کا رنگ چڑھا دیا ہے، اور تیری صفات الہیہ کا مظہر اتم بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزومند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیتاً تحفتاً ایک چھوٹا اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں صدق دل سے ضرور لکھ دیجئے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ تسبیح کون سی ہے، وہ 3 الفاظ کون سے ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں؟ نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا فتح یا غنی یا مغنی کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ یہ تسبیح پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اس انسان کا اجر و ثواب لکھنے کے لیے جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ تسبیح رزق میں اضافہ کرتی ہے اور انسان کو مال و دولت سے بھی نوازتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ بھی اس تسبیح کو ہر نماز سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔